السلام علیکم ویورز۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کب کن دقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، اور اگر وہ نہ بھی ملا تو بھی یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں اس سے بہتر دے گا، مگر تمہاری دعاؤں کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ آج جو یہ تکلیف اور آزمائش تمہیں لگ رہی ہے نا، یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے، بلکہ اللہ تمہیں آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائیں تو تم اپنے رب کو نہ بھول جاؤ، جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر تمہیں خوبصورت مستقبل دیا۔ اللہ تمہیں وہ ساری خوشیاں لوٹا دے گا جو تم کھو بیٹھے ہو، وہ چہرے کی رونق اور مسکراہٹ جو سجدوں میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو گئی ہیں۔ وہ تکلیف کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا۔ اللہ یا تو تمہیں تمہاری خوشی لوٹا دیتا ہے یا تمہیں صبر دے دیتا ہے، لیکن تکلیف میں نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھو اللہ قبول پہلے کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے۔ اللہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر ہی کرتا ہے۔ اللہ وقت اور حالات بالکل بدل دیتا ہے، وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے زیادہ دوگنی کر کے لوٹا دے گا، زندگی کی رونقیں پھر سے بحال کر دے گا، اور اللہ صبر کرنے والوں کو اسی طرح پھل دیتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہیں، کیونکہ دعاؤں میں وہی رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت رہتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل مانگتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ جب تم مجھ پہ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بنا تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پہ کہ تم اس پہ یقین رکھ کے سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو اللہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے۔
تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری دعاؤں کا صلہ بن کر۔ تمہیں لگتا ہے زندگی بس یہیں تک ہے، جس کو تم چاہو وہ تمہیں مل جائے، اور اگر وہ نہ ملے تو زندگی ختم۔ یہ زندگی تو نہیں تھی، یہ تو محض اللہ کی طرف سے تمہیں آزمایا گیا تھا، اور دیکھو تم جیت گئے۔ یاد ہے تمہیں وہ سجدہ جب تم نے رو رو کر اپنی محبت کو مانگا تھا خدا سے؟ کبھی تم دعا میں ہاتھ اٹھاتے تو کبھی خدا کے سامنے اپنے آنسوؤں کو چھپا لیتے، تو کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جاتے، کبھی ہار کر سجدے میں گر جاتے، کبھی صبر کے لیے دعائیں مانگتے۔ دیکھو تمہیں کہیں نہ کہیں وہ سب مل گیا جو تم چاہتے تھے، تمہیں خدا مل گیا، خدا کی محبت مل گئی، وہ سب کچھ جو تم دعاؤں میں خدا سے مانگتے تھے۔ ان دعاؤں کے بدلے اللہ نے تمہیں کتنی بہترین چیزوں سے نواز دیا، اور وہ چیز خود اللہ کی محبت ہے۔ وہ سجدہ جو تم کسی اور کو مانگنے کے لیے کرتے ہو، اللہ نے تمہیں اس سجدے سے اپنا بنا لیا، صبر مل گیا۔ ان تنہا راتوں کے بدلے بہائے گئے آنسوؤں کا صلہ مل گیا، تہجد کے سجدے میں رو رو کر آنسوؤں سے تھکی آنکھوں کو اس نے سکون دے دیا۔ ہاں، پر تمہیں اللہ نے وہ محبت نہیں دی، کیونکہ تمہارے لیے وہ بہتر تھی ہی نہیں۔ اس نے تمہیں اتنی پیاری چیزوں سے نواز دیا جو شاید کبھی تم نے گمان نہیں کیا تھا۔ جو جا چکا ہے اس کے پیچھے بھاگنا کیسا، جس نے سمجھا ہی نہیں تمہیں، پھر اس کے لیے تہجد میں آنسو بہانا کیسا۔ کچھ مل جاتا ہے، کچھ کھو جاتا ہے، یہ سب تمہارا خود کا بنایا ہوا یقین ہے۔ خدا سے زیادہ محبت تم نے کسی اور کو دی ہے۔ تمہیں پتہ تھا اس سفر میں پاؤں نہیں، اکثر دل تھک جایا کرتے ہیں، اور محبت کی راہ میں اکثر دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ لوگ کیے گئے وعدوں میں اکثر دل بہلایا کرتے ہیں، تو پھر ان سب سے خدا سے شکوہ کیسا؟ سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، آہستہ آہستہ کر کے خدا تمہارے ہر زخم بھر دے گا، وہاں سے راستے نکالے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ وہ تمہیں ایسے سمیٹے گا جیسے کوئی غم تمہارے قریب آیا ہی نہ ہو۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر وہ رب جو تمہیں یہاں تک لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی دیا ہے جس کے تم قابل ہی نہیں تھے۔ اللہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں لاتا ہی اس لیے ہے جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے، تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں، پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا پھر اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا اللہ پر یقین تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور پھر جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو پھر ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں رکھتا، اللہ اس کا خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہاری زندگی تمہارے مطابق بنا دے گا۔
تم اس کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ تمہیں ایسے سمیٹ لے گا کہ پھر کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا۔ ایک اللہ ہی تمہارا سچا ساتھی ہے، تو تم بھی اس کے بن جاؤ۔ زندگی ابھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے۔ تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہوگی اور تمہاری دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ اللہ ضرور دے گا، اور یوں دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔